یار کی باتیں منہ میں نہ اگر چاک تو ساغر نہیں بنتے، منہ میں نہ اگر چاک تو ساغر نہیں بنتے، تڑپے نہ اگر موج تو گوہر نہیں بنتے۔ معزز مخادیم، علماء کرام، عزت مآب بھائیوں، عفت مآب بہنوں، میری آپ کی ہم سب کی خوش قسمتی ہے کہ آج ہم کلام اللہ کی ایک حسین، جمیل، خوبصورت تفسیر کے تکمیل کے جشن میں حاضر ہیں۔ یہ دن عید کا دن ہے، کیونکہ قرآن کی تفسیر کی دید کا دن ہے، اس لیے عید کا دن ہے۔ اور عید سے بڑھ کر خوشی کا یہ موقع ہے، موسم ہے۔ سب سے پہلے تو میں حضور محدث اعظم کے جملہ خاندان اور پھر ان سے منسلک متعلق جملہ احباب اور پھر اہل سنت، پھر پوری امت مسلمہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، کیونکہ قرآن کا جو خزانہ ہے اس کا محتاج سارا زمانہ ہے۔ برادران اسلام، تفسیر اشرفی اور یا تفسیر سید التفاسیر، یہاں تک بڑا طویل سفر ہے، میری غار ہرا پہ نظر ہے۔ جو سفر غار ہرا سے شروع ہوا مکے تک، مکے سے مدینے تک اور مدینے سے مدنی تک، یوں کہو کہ مکے سے مدینے تک، مدینے سے جیلان تک، جیلان سے سمنان تک، سبحان اللہ، اور سمنان سے انگلستان تک، سبحان اللہ، اب سفر کرنا ہے پاکستان تک، سبحان اللہ، اور یہ پیغام پہنچانا ہے ہر مسلمان تک، سبحان اللہ، اور پوری کچھ تک، آنکھ رکھتے مزہ چک۔ سبحان اللہ، آپ کی خاموشی بھی قابل داد ہے، اس خاموشی کو دیکھ کے فریاد ہے، فریاد ہے۔ حضرات گرامی، قرآن مجید کی تفسیر، قرآن کا یہ خزانہ، یہ ہم تک جو پہنچا ہے، اردو میں کسی نے کہا کہ زلفوں سے تیری زنجیروں تک، زلفوں سے تیری زنجیروں تک، زنجیروں سے پھر دار و رسم، ناموس سے محبت کی خاطر دیوانے کہاں تک جاؤ۔ اگر قرآن مجید کی عظمت و اہمیت کو سمجھنا ہے کہ اس کی تفسیر، اس کی تبیین، اس کا بیان سوکھا ہے یا اوکھا ہے، مشکل ہے یا آسان ہے، یہ اس سے پوچھو جس کی سولی پہ چڑھی ہوئی جان ہے۔ سبحان اللہ، جب رب پاک نے یہ قرآن اپنے محبوب پہ نازل فرمایا تھا تو پھر پھولوں کے ہار نہیں تھے، پھولوں کی سیج نہیں تھی، کسی ہاتھ میں پتھر تھا، کسی ہاتھ میں کنکر تھا، کسی زبان پہ گالی تھی، ہاتھوں پہ تالی تھی، لیکن وہ آنکھ پتہ نہیں کس کی سوالی۔ ہمارا
پیارا محبوب نازک تن سینی تن نازک بدن مدنی سجن حضور پتھر کھاتے رہے اور اس قرآن کی تفسیر کر کر کے پتھر دلوں کو سلاتے رہے. عشق بڑھتا رہا سوئے دار و رسم زخم کھاتا ہوا مسکراتا ہوا. اختصار کے ساتھ ذرا سوچے کہ مکے کی پتھری زمین پھر طائف کے وہ لوگ جن کے سینوں میں دل نہ تھے پتھر کی سلیں تھیں لیکن محبوب نے ان کو سنایا کیوں کہ حکم تھا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک. میرے محبوب اچھا یا برا زمانہ ہے تو نے میرا پیغام گلی گلی پہنچانا ہے. اور حضور نے وہ فرض نبھایا اور ہر دکھ سہا ہر مشکل کو سینے سے لگایا. پنجابی میں کہتے ہیں اہم تے قیمت پہلی نہیں کچھ دکھ بھی تے سہنا پہلا. قطرے نو موتی بنن لئی قیداں وچ رہنا پہلا. آج آپ تفسیر اشرفی کو دیکھ کے شاید سمجھے ہوں کہ ایک کتاب چھپی ہے ایک کتاب لکھی گئی ہے لیکن شب غم کی سختیاں کوئی اس سے جا کے پوچھے تیری راہ تکتے تکتے جسے صبح ہو گئی. جس نے خون جگر جلایا ہے ایک لفظ وجود میں آیا ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ جب قرآن کی تفسیر لکھی جاتی ہے یہ کسی دنیا کے شہنشاہ کے خط کی تفسیر نہیں ہے. ایک بات ذہن میں رکھیں بڑی نازک منزل ہے تفسیر کی. خدا کا کلام ہے پھر اس کا ترجمہ ہے پھر اس کی ترجمانی ہے پھر اس کی تفسیر ہے پھر کچھوچے کا پیر ہے. سوچنا یہ ہے یہ خون جگر کو جلانا ہے اپنے آپ کو دنیا سے کاٹ کر. اور پھر یاد رکھیں خالی عربی جاننے سے تفسیریں نہیں آتی. عربی گاڑی عربی بولنے سے لمبی عبارتیں پڑھنے سے تفسیر نہیں آتی. عربی لوگ کہتے ہیں جی وہ جاہلی شعراء کو پڑھو تفسیر آتی ہے. میں کہتا ہوں نا خالی عربی تک پہنچنے میں پہنچ کر تفسیر نہیں آتی. کہتے ہیں کہ اگر قرآن کی تفسیر کرنی ہے قرآن کے ترجمے تک پہنچنا ہے تو صرف عربی تک نہیں محمد عربی تک جانا ہوگا. آج علم تو اہل علم فرماتے ہیں ہم نہ روار ہے نہ پار ہے ہم تو وچکار ہے. یہ جو بیٹھے قطار اندر قطار ہیں یہ علم کے سردار ہیں. علم سے نظریں چرا کے کہہ رہا کہ خالی 8 علوم پر کنٹرول رکھ کے تفسیریں نہیں لکھی جاتی اس لیے کہ تفسیر کا تعلق عربی سے نہیں محمد عربی سے اور محمد عربی سے ہی خالی نہیں محمد عربی کے رب سے ہے. اس لیے تفسیر وہی صحیح لکھ سکتا ہے جس کا تعلق کائنات کی تخلیق کے سبب سے بھی ہو اور اس سبب کے رب سے بھی ہو اور وہ ذات صرف ایک ہے. اس ذات تک اور پھر یہاں تو حسن اتفاق ہے اولاد شہد اولاد ہے. آپ نے غور فرمایا کہ یہ حسن اتفاق ہے. پھر ہوتا یوں ہے ترجمہ کسی کا تفسیر یہ ایک پیاری بات ہے کہ ترجمہ بریلی سے نور کی حویلی سے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ کا کیا تعلق اس پہلی سے پونچھ ساتھ بیٹھی اپنی سہیلی سے. ترجمہ آ رہا ہے
بریلی سے، اور اس ترجمے پہ حاشیہ چڑھایا جا رہا ہے مراد آباد سے۔ سبحان اللہ، لیکن یہ حسن اتفاق ہے، جہاں ترجمہ ہے وہیں ترجمانی ہے، سبحان اور اللہ، وہیں اولاد غوث الاعظم جیلانی ہے۔ یہ اس صدی کی خوبصورت نشانی ہے۔ اس کو کہتے ہیں کہ یہ خالص اللہ کی مہربانی ہے۔ سبحان اللہ، ورنہ ایک اور بولی ہے ریت والی، اس میں کہتے ہیں یا آپ گلے یا باپ گلے، کچھ نہ سمجھے خدا کرے، یا آپ گلے یا باپ گلے۔ مولانا عمر حیات میری ریتلی زبان سمجھتے ہیں، کہتے ہیں باپ ہوتا ہے مور، بیٹا نکل آتا ہے چور، بیٹا مانچسٹر ابا ہو، نہیں سمجھے؟ عموماً آج کل یہ ہے، باپ مور ہے، بیٹا چور نہیں تو چور ہے۔ لیکن یہاں خدا کا کرم دیکھو، کیا رکھا خدا نے بھرم دیکھو، رحمت کی برسات دیکھو، گن گن کے ایک ایک ذات دیکھو۔ باپ بھی کمال ہے، بیٹا بھی کمال ہے، باپ محدث اعظم ہے اور بیٹا شیخ الاسلام ہے۔ آج کی ساری محفل اسی کے نام۔ سبحان اللہ، باپ باپ ہے، بیٹا بیٹا ہے۔ عربی میں کہتے ہیں الوالد سر لابیہ ہے، بیٹا باپ کا سر ہوتا ہے، اسرار ہوتا ہے۔ لیکن یہاں عجب تماشا ہے، میرے بھائی مصباحی صاحب نے ٹھیک فرمایا کہ یہ پوری صدی دیکھو۔ ظاہر ہے گھر والا گھر کے معاملات زیادہ سمجھتا ہے، تو مصباحی صاحب سے زیادہ کون جانتا ہے؟ کہتے ہیں پوری صدی کے اندر دیکھو، کچوشا شریف میں نظر دوڑاؤ، قطار اندر قطار ہے، جن کا بچہ بھی سردار ہے۔ یہ ایک عجب بات ہے، ایک ایک ذات، ایک ایک گوہر، ایک ایک موتی۔ کہا تو کسی نے ان کے لیے تھا کہ یہ گھر وہ گھر ہے کہ جس گھر کا ہر بچہ جسے دیکھو شیر خدا معلوم ہو۔ سبحان اللہ، اب پھر جو حضرت قبلہ دلشاد صاحب نے فرمایا، کوئی تدریس میں ماہر ہے، کوئی تقریر میں طاق ہے، اور کوئی تفسیر میں ورا ہے، لیکن کیا کرنے خدا ہے۔ تدریس دیکھو، تقریر دیکھو، تحریر دیکھو، مرید دیکھو، پیر دیکھو، اس کو خدا کے کرم کے علاوہ کیا کہا جا سکتا ہے؟ کہ اگر خطابت کے میدان میں آئے تو لگتا ہے خطابت ایک کے ہاتھ کی چھڑی ہے، ایک کی گھڑی ہے، سبحان اللہ، بلاغت لونی بن کے کھڑی ہے، یہ نہر ہے رحمت کی جو کناروں تک چڑھی ہے، اور پورے مجمع کی نگاہ ان کے چہرے پہ آئی ہے۔ اللہ خطابت دیکھو، جب بولتے ہیں موتی رولتے ہیں، پھر تول تول کے کچوچے والے بولتے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ جانتا ہے، جب آتے ہیں پتہ لگتا ہے شیر کی کچھار ہے، کسی مرد کی للکار ہے، یقین آ جاتا ہے کہ کعبہ ہے درے کرار ہے۔ سبحان اللہ، اور جس وقت حق کا جھنڈا لہراتے ہیں تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت جھانکتے نظر آتے ہیں۔
ظاہر ہے اعلیٰ حضرت کے آگے تو پھر بچے تھے، کیوں جی؟ بڑوں کے آگے جتنی بھی بڑے بن جائیں پھر بھی بچے ہوتے ہیں، اولاد بن جائیں پھر بھی کچے ہوتے ہیں، اگرچہ رکھ رکھاؤ کی دنیا میں اچھے ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت جن کے آگے بڑے بڑے جب آتے تھے جو 70 سال پڑھتے تھے ان کو بھی پسینے چڑھتے تھے، ان کے سامنے جب قرآن مجید کے ترجمے کو ہاتھ لگایا اور 72 علوم کے باہر کامل کو ترجمہ دکھایا تو پھر سند اعلیٰ حضرت کی زبان سند ہے، تکتے ہی ایک جملے کا مزہ چکھتے ہی کون؟ وہ شخص جس نے اپنے سینے پہ ہاتھ دھر کے کہا تھا کہ ملک سخن کی شاہی تجھ کو رضا مسلم، یہ سمت آ گئے ہو سکے بٹھائی۔ اس عظیم شخص کی بڑی نظر ہوئی خبر، اٹھا پردہ اور دیکھا محدث اعظم کا خط اور الفاظ کے پیچ و خم کو جانچا، الفاظ کے احساس کو جانچا، الفاظ کے اندر جھانکا تو دیکھ کے فرمایا صاحب زادے اردو میں قرآن لکھ رہے ہو۔ اس پہ ساری رات سوچو، بن کے ایک ذات سوچو، صاحب زادے اردو میں قرآن لکھ رہے ہو، اللہ اکبر۔ یہ کسی نے کہا تھا کہ مثنوی، مولوی، مانوی وہ بھی حق ہے، یہ بھی پاک ہے، اس لیے جیلان دیکھو، جیلان سے معارف القرآن دیکھو اور معارف القرآن سے سید التفاسیر دیکھو، کیسے ہوتے ہیں ہمارے پیر دیکھو۔ سبحان اللہ۔ اب صرف لکھ لکھائی میں کام نہیں فرمانا ہے، صرف بی بی نے جانا ہے، پیر صاحب نے تویز عطا فرمانا ہے اور 20 پاؤنڈ پہ کرم فرمانا ہے، پتہ نہیں کون سا آ گیا زمانہ، ابھی بھی تمہیں سمجھانا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب 20 میں بھی کام نہیں ہوتا، اب تو لکھ لکھ کے پرچیاں ٹنگی ہوئی ہیں کہ 20 والا لینا ہے یا 120 والا لینا ہے یا 420 والا لینا ہے۔ وہ ہمارے پیر نہیں، وہ ہمارے پیر نہیں ہیں، وہ پیر ہیں جڑن نے مرشد کچھ نہیں کیتا باہو انہوں پار ندیر اڑائیے، اس کو دریائے ٹیم میں ڈالو، چناب میں ڈالو، گنگا میں بہاؤ، جمنا میں بہاؤ، نہیں بہتے تو سندھ میں لے جاؤ۔ کیسے ہیں ہمارے پیر دیکھو، لکھتے ہیں سید التفاسیر دیکھو، ایسے ہوتے ہیں پیر دیکھو۔ نام بھی عجب ہے، ترجمہ معارف القرآن ہے اور جس کے ہاتھ پہ 5000 ہوا بندہ مسلمان ہے، اب پھر مشرق سے مغرب تک جن کا نام آج ڈنکے کی طرح بج رہا ہے، باپ باپ ہے، آپ آپ ہے، باپ باپ ہے۔ فارسی میں کہنے کو جی چاہتے اگر بیٹھے ہوتے تو میں پوچھتا کہ تو نخلے خوش سمارے کیستی، تو تصور کر کے پوچھ لیتے ہیں کہ تو نخلے خوش سمارے کیستی کہ سر و سمن ہمارے کیش بریدن تو بات تو پیوستن۔ اردو میں کہیں گے تم میں کون سی بات ہے ایسی اتنے اچھے کیوں لگتے ہو، تم میں کون سی بات ہے ایسی اتنے اچھے، تو نخلے خوش سمارے کیستی کہ سر و سمن ہمارے کیش بریدن تو بات تو پیوستن۔ جاگتے ہوئے سارے ملتے ہیں، علامہ مصباحی جیسا نقاد خطیب خواب میں ملتا ہے، بلکہ یہ کہاں ملے کمال تو ان کا ہے جو عام ملا ہے، جسے چاہ کر میں بلا لیا، جسے چاہ اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات۔ تفسیر کے
نام پہ میں سوچتا رہا، میں نے کہا یہ تفسیر کا نام بڑا عجیب ہے، بلکہ بالکل عجیب و غریب ہے، لیکن پھر سمجھ آیا یہ سید کا لفظ کیا ہے، تو پتہ یہ چلا مشکات کے حاشیے سے سید کا معنی ہے ملانے والا، جوڑنے والا۔ سبحان اللہ۔ سید کا ایک معنی ہے جوڑنے والا، واہ سیدہ کیا جوڑا ہے۔ جوڑنے والا، ایک ہے توڑنے والے، ایک ہے جوڑنے والے، ان کو کہتے ہیں مدنی، جو ہے مکھ مدینے کی طرف موڑنے۔ مدنی نام دیکھے اور کام دیکھے۔ سبحان اللہ۔ بعض لوگ خالی نام ہوتے ہیں۔ حضرت عمر آئے، ایک بندے کا نام تھا محمد، ایک نے دوسرے کو گالی دی، حضرت عمر نے گردن پہ ہاتھ کر دیا، فرمایا یا نام بدل یا کام بدل، یا نام بدل یا کام بدل۔ اس لیے نام رکھنے والوں نے تو یہی سوچ کے رکھا، جیسے حضرت عبد المطلب نے میرے نبی کا نام کچھ سوچ کے رکھا، پوچھا قبیلے نے کہ عبد المطلب اتنا بڑا جو کھانا ہمیں کھلایا ہے کس خوشی میں کھلایا ہے، یہ جو جشن منایا ہے کس خوشی میں منایا ہے۔ جناب عبد المطلب نے میرے مدنی ماہی کو اٹھایا، آ کے پورے حجم کفر کو دکھایا، فرمایا یہ آیا ہے اس لیے جشن منایا ہے، اس کی خوشی میں کھانا کھلایا ہے۔ انہوں نے کہا رکھ رکھاؤ کا تقاضا ہے، نام ہی پوچھ لو۔ یہ کوئی مجلس کا تقاضا نہیں، بندہ آئے دو پلیٹیں کھائے سلام بھی نہ فرمائے، سمجھ ہی نہ آئے۔ میں معافی چاہتا ہوں بیچ میں کہیں ٹوٹ جائے کرنا، یہ بھی کچھوچے والوں کی خاصیت ہے، یہ بھی کچھوچے والوں کی خاصیت ہے۔ میں نے ساری رات پریکٹس کی کہ آپ کچھوچ بھی لباس پہن کے چلے، سبحان اللہ۔ ادھر والا نہیں تو ادھر والا کنیکشن تو مل ہی سکتا۔ تو یہ جو کچھ میرے پاس ہے میں نے بھی رکھی ہے، شرفیوں کی آس ہے، لیکن یہ آس ہمیں راس ہے، یہ خزانہ جتنا بھی ہمارے پاس ہے۔ سبحان اللہ۔ عبد المطلب رضی اللہ عنہ نے کیا کہا، فرمایا یہ جو سونا ہے سمیتہ محمد، کہا یہ نام کیوں رکھا ہے، کہا میرا دل کرتا ہے زمین والے بھی اسی کی باتیں کریں، آسمان والے بھی اسی کی باتیں کریں، میرے دل میں یہ چاہا ہے۔ محدث اعظم ہوتے تو پوچھتے کہ یہ مدنی، تو انہیں کہنا تھا یہ کسی کی نشانی ہے، ان کا بابا غوث العظم جیلانی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر سید کا دوسرا معنی، سید التفاسیر، دوسرا معنی الذی یلجأ الناس الیہ بہوائے فی حوائجہم، فرمایا وہ ذات جب بھی کسی کو مشکل پیش آئے جا کے جس کا بندہ کنڈا کھڑکائے اسے سید کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت ہر سنی حضرت شیخ الاسلام کی تفسیر کا محتاج ہے، اہل سنت کے دلوں پہ انہی کا راج ہے، اور انہی کے سر کے اوپر محمدی تخت و تاج ہے، اور انہی کا ذکر آج ہے۔ تو مان لیجئے ہندی میں کہ ہمارا شیخ الاسلام علماء کا مہاراج ہے۔